میرے محترم بھائیو دوستو، آج مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور امام ہوں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ ورعاہ۔ آج مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہوں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، جو عربی زبان میں خطبہ جمعہ پیش فرمائیں گے اور پھر مسلمانوں کی امامت فرمائیں گے۔ امام محترم کے خطبے کا فوری ترجمہ اردو زبان میں پیش کیا جائے گا، جسے آپ ریڈیو اپنے موبائل کے FM سیکشن میں جا کر 105 فریکوینسی اختیار کر کے سن سکتے ہیں۔ امام محترم کے خطبے کا فوری ترجمہ آپ اپنے موبائل میں ایئر فون کے ساتھ 105 نمبر سلیکٹ کر کے اردو ترجمہ سماعت کر سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم عربی زبان نہ سمجھتے ہوئے بھی اردو زبان میں امام محترم کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حرمین شریفین میں جو خطبے پیش کیے جاتے ہیں ان کا فوری ترجمہ اردو زبان میں اور دنیا کی اور مشہور زبانوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اردو زبان میں امام محترم کے خطبہ سننا نہ بھولیں، اور یاد رکھیں کہ امام محترم کا جو خطبہ ہوتا ہے یا حرمین شریفین کے ائمہ کرام کے جو خطبات جمعہ ہوتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ عالم اسلامی کو سامنے رکھ کر کے مسلمانوں کے قضیوں کو سامنے رکھ کر کے پیش کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ امام محترم کے خطبے کو سننے اور سمجھنے میں ہماری بھلائی ہے، کیونکہ یہ خطبے قرآن اور حدیث سے مستفاد امت اسلامیہ کے مسائل کے حلول کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آج مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور امام ہوں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ ورعاہ، جو عربی زبان میں خطبہ جمعہ پیش فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کو سمجھے اور دین اسلام پر زندگی گزارے۔ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں ترجمہ کے ساتھ، اپنی زبان میں ترجمہ کے ساتھ، تاکہ ہم کلام الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ہمیں وصیت فرمائی ہے، فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ہدایت دین اسلام کو ماننے ہی میں ہے، قرآن اور حدیث کو ماننے ہی میں ہے۔ ہدایت اور رہنمائی ہمیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمان ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، تفرقہ بازی کا شکار نہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ 73 فرقے میں بڑھ جائیں گے، سب کے سب جہنمی، ایک جنتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں، وہی جو اس پر چلے گا وہی جنتی فرقہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جنتی فرقے میں اپنا شمار کریں اور اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے
طریقے پہ گزاریں۔ صحیح علم حاصل کرنا اور عمل صالح کرنا یہ انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ جو علم سے دور ہو گیا وہ صحیح عمل سے بھی دور ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروکار بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل صالح کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش اس سے مانگتے ہیں، نفسانی برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اس سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلام نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو کما حق ہو، اللہ سے ڈرو اور تقوی الہی راہ حقایت ہے اور اس کی مخالفت بدبختی کا راستہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، انہیں رزق دیا اور ان کے معاملات کی تدبیر فرمائی، نیز انہیں دین اسلام دے کر ان پر رحم بھی کیا۔ دین اسلام میں ہی ان کی دنیا اور آخرت کی بہبودی ہے، دین اسلام ہی میں ان کی دنیا اور آخرت کی بہبودی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے میری ہدایت کی اتباع کی وہ گمراہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں اور آخرت بدبخت نہیں ہوگا۔ اسلام ایک عظیم دین ہے، اس کے اہم ترین اصول، امتیازات اور قواعد میں یہ شامل ہے کہ مسلمانوں کو حق پر جمع کیا جائے اور دلوں میں باہمی الفت ڈالی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جتلایا اور فرمایا، ان کے دلوں میں انہوں نے تمہاری مدد کی اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر دنیا کی تمام چیزیں خرچ کرتے تو انہیں ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے۔ کلمہ اسلام پر متحد اور کتاب و سنت کے پیروکار ہی سچے مومن ہیں، چاہے ان کے مخالفین کتنے ہی زیادہ یا طاقتور ہوں۔ انبیاء کرام اپنی امتی کو حق پر متحد کرنے کے لیے متحد تھے، اس لیے انہوں نے اسلام قائم کرنے اور اس پر کاربند رہنے کا حکم دیا، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، عقائد کے اعتبار سے ہو یا طرز زندگی کے اعتبار سے۔ اسی بات پر اتفاق کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی تھی، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ تمام انبیاء کرام نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، ساتھ میں اپنے اقوام کو تمام نبیوں نے یہی کہا تھا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایسے قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو مختلف تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ہر گروہ اپنے اپنے نظریات سے خوش ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت سے منع فرمایا، متحد رہنے کا حکم دیا۔ اس طرح دین الہی قائم ہو گیا اور جاہلیت جاتی رہی۔ دین پر متحد ہونے کی وجہ سے لوگوں کے امور سنورتے گئے۔ اس امت میں آخری دور کی بہبود بھی اسی سے ممکن ہے جس سے پہلے دور کی ہوئی تھی۔ مسلمان اپنے رب سے صرف دین، خالص تعاون اور معاونت سے ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پر کاربند رہنے اور اسی پر متحد ہونے کی ضرورت کے پیش نظر تمام رسالتوں میں متفقہ اصول رہا ہے، بلکہ تمام شریعتوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیاوی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر زندگی سنور نہیں سکتی اور اس کے بغیر زندگی میں استحکام نہیں آ سکتا۔ لوگوں کے باہمی معاملات اور مفاد اسی سے پورے ہوں گے۔ یہی راستہ ہے امت کے لیے عظمت رفتہ کو واپس لانے کا، اتحاد، احترام اور سماج کو تحفظ دینے کا۔ یہی بہترین طریقہ ہے۔
مسلمانوں کے ارمان پورے کرنے اور مشکلات حل کرنے کا، یہی مسلمانوں کے مابین رابطے اور اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ذریعے اسلام کی حفاظت ہوگی اور امت پر یہ شرعاً واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم تمام اللہ کے رستے کو مضبوط تھام لو اور گروہ میں مت بٹو۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے کاربند رہو، جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، اور اس کے قرآن میں لیے ہوئے عہد پر قائم رہو، جو کہ کلمہ حق پر اتحاد اور محبت سمیت احکامات الہیہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مشتمل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا اور صحابہ اکرام کو قول کے ذریعے اپنے قول کے ذریعے بتایا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر ان کے دائیں اور بائیں جانے بہت سارے خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں اور ہر راستے پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ کسی اور راستے کا اختیار نہ کرو۔ امام احمد نے روایت کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اس اصل عظیم کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ بے شک تم ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو۔ ہدایت پر اتحاد مہربانی کا باعث ہے، اسی لیے مومنین کی صفات میں ہے کہ وہ آپس میں مہربان ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے بندوں کو دی ہوئی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اتحاد و اتفاق کا حکم دیا اور انہیں اختلافات اور گروہ بندی سے روکا۔ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے دین کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے، اور انہیں بتایا کہ اس سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ یہ دین اللہ کے دین میں اختلاف کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مختلف راستے کا اختیار نہ کرو، تم صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ دین میں ملت اسلام انتظام ہی میں پھر جو دین اسلام پر قائم رہے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے، ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کا سپر ہے۔ پھر وہ خود ہی انہیں بتلائے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ملت اسلامیہ کے التزام ہی میں فتنوں سے تحفظ ہے، اور فتنے رونما ہونے کے بعد کے وقت اسی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا شر کے بعد کوئی خیر کے بعد کوئی شرک ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہنم کے دروازے پر صدائیں لگانے والے ہوں گے، جو بھی ان کی بات مان لے گا اسے جہنم پھینک دے گا۔ اس پر حضرت حذیفہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم ملت اسلامیہ اور اس کے قرآنوں کو لازم پکڑ لینا، اور مسلمانوں کی نصیحت میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لے۔ سب سے بہترین قلب کے لوگ جو جماعت مسلمین کو لازم پکڑ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزوں کے بارے میں کسی بھی مسلمان کا دل کینہ نہیں رکھتا۔ مسلمان کے دل میں کینہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے خالص عمل کرنا، مسلم حکمرانوں کے لیے خیر خواہی کرنا اور ملت اسلامیہ کا التزام کرنا۔ بے شک دعا مسلمانوں کی جماعت کو شامل ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کے دل میں کینہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان 3 خصلتوں کے ساتھ کینہ باقی رہے گا۔ یہ 3 چیزیں امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہے، 3 چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ بندی مت کرو۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ محمد بن وہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ لوگوں کے دینی یا دنیاوی امور میں خلل انہی تینوں یا ان میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا وہی کامیاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر ہوگی، جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اور یہ لوگ اچھے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں برے کام سے روکتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اعتدال ان کا منہج ہے، اس لیے وہ افراط تفریط کا شکار نہیں ہوتے، غلو اور بے رخی اختیار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ان کو یہی لوگ بدعت، گمراہی اور گروہ بندی سے نجات پائیں گے اور ہلاک اور عذاب سے آخرت میں بچ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ امت عنقریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہی ملت اسلامیہ ہے۔ امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ جنتی جماعت کون ہے، تو آپ نے فرمایا جس پر آج میں ہوں میرے صحابہ کرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثابت کرنے کی وجہ سے وہ حق پر ثابت ہیں، ان کے منہج میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا چاہے کتنا ہی وقت گزر جائے۔ جو ان کی کتابیں اور اقوال پڑھے ان میں سے سابقہ و لاحقہ لوگوں کی سوانے کا مطالعہ کرے تو وہ ان سب کو ایک ہی راستے کی راہ پائیں گے، کیونکہ ان کی باتیں گویا کہ ان کی باتیں ایک ہی دل سے نکلی ہے اور ان کے افعال ایک ہی جسم سے صادر ہوئے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین علم سے بھی دور ہیں اور ان کے دلائل بھی کمزور ہیں اور ان کی باتوں میں تناقض ہیں اور ان کے اقوال متناقض ہیں، کیونکہ حق چھوڑنے پر معاملات بگڑ جاتے ہیں اور دین میں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ لوگ ایک الجھی ہوئی بات میں ہیں۔ اور قیامت کے دن کتاب و سنت کو پکڑنے والے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے، بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے اور کفر کیا تھا، تو تم کفر کرتے رہے، اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سائے رحمت میں ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے اور فرقوں اور اختلاف والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان تمام تفصیلات کے بعد مسلمانوں اجتماعیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔ اجتماعیت ہی میں صلاح و فلاح ہے، جبکہ فرقہ واریت میں فساد و تباہی ہے۔ عقل مند کتاب و سنت کی پابند جماعت کے ساتھ تعلق میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا، اور جس میں سلف امت ہے اگرچہ اس کے چھوڑنے میں مصلحت کیوں نہ ہو، بلکہ عقل مند آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے وہ خوش ہوتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑتا ہے اور دوسروں کو اس کی طرف لوٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مگر جو شخص راہ راست کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا وہ خود اس نے رخ کر لیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت بڑا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر برکت والا بنائے، مجھے آپ سب کو ذکر حکیم کی آیت سے مصیب ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کی صبر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں سے بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے ہم پر احسان کیا، اس کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے
اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، سنت اجتماعیت کے ساتھ منسلک ہے۔ سنت پر کاربند ہی اہل اجتماعیت ہے، ان کا منہج ایک ہے اور وہ ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، دین میں اخلاص اپنائیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات اسی طرح ثابت کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن کریم میں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے۔ اس میں کسی قسم کی تحریف نہ ہو، تعطیل، تکییف یا تمثیل نہ ہو۔ ایمان کا ہم رکن تقدیر پر ایمان لائیں، یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو چیزوں کے ہونے سے پہلے ہی علم ہے اور لوح محفوظ میں تحریر شدہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے۔ کائنات میں کوئی بھی چیز کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ بھی اہل سنت کا منہج ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یقینی بناتے ہیں۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور امت میں سلف صالحین کی سیرت و آثار پر اکتفا کرتے ہیں، ساتھ میں سچے دل کے ساتھ کتاب و سنت پر کاربند رہتے ہیں، انہی سے علم لے کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے منہمک رہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اپنے مخالفین کے ساتھ، اہل سنت والجماعت کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں اور شذوذ اور اختلاف سے پرہیز کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اجتماع پر حریص ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اپنے مخالفین کے ساتھ عدل و شفقت سے پیش آتے ہیں، کسی قسم کی ظلم زیادتی نہیں ہوتی۔ جسے علم نافع حاصل ہو جائے اور عمل صالح کی توفیق مل جائے اور شبہات و شہوات سے دور رہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ پھر اللہ کے بندوں یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پر درود سلام نازل فرما۔ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین ذلیل فرما۔ اے اللہ دین کے دشمن اس نابود فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ مسلمانوں کی ہر جگہ اصلاح فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے ملکوں کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ مسلمانوں کو حق اور ہدایت پر اکٹھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امام کو تیری ہدایت کی توفیق دے۔ تمام اسلام کے حکمرانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لشکر کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھلائی سے نواز، آخرت میں بھلائی سے نواز اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ حجاج کرام کے حج کو قبول فرما، انہیں اپنے وطن عزیز کی طرف سالمین غانمین واپس لے جا۔ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، قرابتداروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، برائی اور ظلم سے روکتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو، اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔